الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ترجمہ، اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے قتل خطا کے بارے میں پڑھا کہ اگر غلطی سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مار دے، اور اس آیت کے اندر قتل عمد کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر مار دے، اور یہ نہایت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا دوزخ ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس سے غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کرے گا، اور بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلے میں معمولی چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام آسمان و زمین والے کسی مومن کے خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، ان کی مغفرت نہیں۔ دشمن جو ہیں مسلمانوں کے، وہ تو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، ان کا اتحاد و اتفاق دشمنوں کو گوارا نہیں، انہیں مسلمان کو آپس میں قتل و قتال کروانے ہی میں سکون ملتا ہے، اور اس سے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک جماعت کے آدمی دوسری جماعت کے لوگوں کو محض اس وجہ سے قتل کرتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردن مارو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھا لے وہ ہم میں سے نہیں۔ کسی مسلمان کا قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، کسی ہتھیار سے اس کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے، وہ نہیں جانتا کہ ممکن ہے شیطان اس کے ہاتھ سے چھڑا دے جس کی وجہ سے قتل کا حادثہ ہو جائے اور پھر وہ دوزخ کے گڑھے میں جا گرے۔ ایک اور حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایسا دن ضرور آئے گا کہ قاتل کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں قتل کیوں ہوا۔ کسی نے عرض کیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا فتنے کی وجہ سے ایسا ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں قتل عمد کو معمولی بات سمجھا جاتا ہے، اور جو ہے انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ قرآن کے اندر آیا ہے کہ کسی ایک انسان کو قتل کر دینا ایسا ہے کہ جیسے کسی نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ قتل عمد سے انسانی تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اسی لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی برا فعل ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمارے معاشرے میں اسلامی احکام کو نافذ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔